نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، ان کے اس سوال کا جواب ہے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر الزام لگاتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انہی کے سوال میں جواب دے دیا، انہی کے انداز میں جواب دیا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب بھی کسی کو دعویٰ ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے 3 قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں۔ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 مشاہدہ، نمبر 2 عقلی دلیل، اور نمبر 3 نقلی دلیل ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے سوال اور جواب سے ہی ان کو جواب دیا، فرمایا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، کہ بس ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے ہاں بیٹے، کیونکہ ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹیاں ہیں، جبکہ مشرکین مکہ عرب کو ہر کوئی جانتا تھا کہ عرب والے بیٹی کو اللہ معاف کرے نحوست سمجھتے تھے، اپنے لیے برا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ جب تم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں بیٹیاں ہیں، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ کے بیٹیاں فرشتے ہیں تو پھر ان کی مائیں کون سی ہیں؟ تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے کہ جی ان کی مائیں جنات کی جو سردارنیاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات کو رد کر دیا، فرمایا یہ کہاں کی بات ہے، ہمارے ہاں بیٹیاں اور ان کے ہاں بیٹے، کہ اللہ کے ہاں تم بیٹیاں کہتے ہو اور اپنے ہاں بیٹوں کی امید رکھتے ہو۔ آگے فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور وہ دیکھتے تھے۔ دوسرا سوال اللہ نے کیا کہ تمہارا مشاہدہ ہے کہ فرشتے واقعی مؤنث ہیں؟ جب ہم نے فرشتوں کو بنایا کہ تم نے دیکھا کہ یہ مؤنث ہیں یا مذکر ہیں، جبکہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم یہ ثابت کر سکو کہ واقعی جو فرشتے ہیں وہ مؤنث ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے آج تک کسی نے فرشتے کو نہیں دیکھا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور وہ دیکھتے تھے؟ کہ جب ہم نے بنایا تو اس وقت وہ دیکھ رہے تھے۔ آگے فرمایا الا انہم من افکہم لیقولون، سنتا ہے وہ اپنا جھوٹ کہتے ہیں کہ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کی اولاد ہوئی اور وہ بے شک جھوٹے ہیں، کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کا جواب دے دیا کہ تم اپنی بات میں ہی جھوٹے ہو، جو تم کہتے ہو کہ بچی لڑکیاں ہیں، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ ایک تو تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جب پیدا کیا کہ وہ لڑکیاں یا لڑکے ہیں، یہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور اللہ کی اولاد ہونے پر یہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کی بیٹیاں بیٹوں سے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیسا انصاف کرتے ہو، بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو، یہ کس طرح کا انصاف ہے، کس طرح کا تم انصاف کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی سند ہے کھلی اس چیز کی جو تم دعویٰ کر رہے ہو؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کی طرف ان کے اس سوال پر جھنجھوڑا ہے۔
تو میرے دوستو، آج کے اس درس قرآن میں ہم اپنے سبق کو یہیں تک بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اگلا سبق ہم اگلے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ ہم نے جو کام شروع آج کے اس بیان میں ہم آپ کو وضو کے بارے میں بتا رہے ہیں، پہلے نماز کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ آج کی ہم اپنے اس درس قرآن کے بعد اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ وضو کے فرائض کے بارے میں ہے۔ یاد رکھنا وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت۔ نمبر 2 چہرے کا دھونا سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کے دوسری لو تک۔ یہ ایک کان لو ہوتی ہے، دوسری یہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک دھونا ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی کے یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک یہاں تک دھونا ضروری ہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور چوتھائی سر کا حصہ احناف کے ہاں فرض ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا جائے، اور اس کے بعد چوتھا فرض جو ہے وہ پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا ضروری ہے کہ گھٹنوں تک پاؤں کو دھونا چاہیے۔ یہ 4 وضو کے فرض ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلے ہم درس کے ساتھ کوئی اور چیزیں آپ کو بتلائیں گے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔